أتيناك في صبر هذا الغنى وأنت الذي لم تزل محسنا إذا كنت في كل حال معي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آل كل والصحابة أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. صدق الله العلي العظيم. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کا ہے. اور آقا و مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہزاروں درود و سلام پیش کرتا ہوں. حضرات محترم، شعبان المعظم کا مہینہ عن قریب ہم لوگوں سے الوداع کرنے والا ہے. پھر جس مہینہ کے لیے ہم انتظار میں ہیں وہ مہینہ رمضان المبارک، وہ چاند نکلنے ہی والا ہے. تب موجودہ حالت کے مطابق ہمیشہ کی طرح جمعہ میں لوگ اکٹھا ہوئے اپنا اپنا مسجدوں کے اماموں سے باریکی سے رمضان الشریف کے بارے میں، اس کے فضیلت کے بارے میں، افطاری کے بارے میں، تراویح کے بارے میں اور باقی ان سے تعلق رکھنے والا تمام باتوں کے بارے میں بتانے کے لیے ابھی موقع نہیں ہے. یہ اللہ کی طرف سے ہے. ہم ہر حال میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں. اسی لیے معاونت الاسلام ایسوسی ایشن یہ بہتر سمجھا اپنا ممبران کے لیے اپنا علماء کا طرف سے کچھ نصیحت کی باتیں وہ اس کے ذریعہ انتظام کریں، پھر ان تک پہنچانے کے لیے کوشش کریں. الحمدللہ بے شک یہ بڑا اجر و ثواب کے باعث عمل ہے. اللہ رب العزت تمام کو اجر عظیم عطا فرمائے. یہ موقع پر میرا گفتگو رمضان الشریف کے بارے میں بالخصوص ہے، لیکن اس سے پہلے میں تھوڑا سا اب لوگوں کا دل کے ایک شبہ نکالنے کے لیے جمعہ کے بارے میں اشارہ کرنا مناسب سمجھتا ہوں، کیونکہ لوگ پریشانی میں ہیں. لوگ پوچھتے ہیں اپنا اپنا اماموں سے، امام صاحب یا عالم صاحب 3 لگاتار جمعہ میرا مس ہو گیا، میں کیا کروں؟ اس کے لیے خاص توبہ کرنا ہے
کیا اس کے لیے کوئی فدیہ وغیرہ دینا ہے؟ بڑے ایمانی جذبات کے ساتھ پوچھتے ہیں۔ ان لوگوں کا تسلی کے لیے میں پہلا یعنی رمضان الشریف ان کے متعلق باتوں سے پہلے یہ بتانا مناسب سمجھتا ہوں۔ شافعی مذہب کے معتمد کتاب شرح المہذب، اس کے اندر امام نووی رحمۃ اللہ علیہ بڑا صاف ستھرا بتاتا ہے وَلَا تَجِبُ عَلَى خَائِفٍ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ، جمعہ کی جو نماز ہے وہ اپنا نفس یا اپنا مال اس پر کوئی نقصان پہنچنے کا ڈر ہے، ان پر جمعہ واجب نہیں ہے۔ بڑے صاف ستھرا آپ اپنا کتاب شرح المہذب میں ان کا جو اصل کتاب مہذب کے ساتھ آپ بیان فرماتا ہے۔ اس کے لیے آپ دلیل میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حدیث بھی نقل کیا، ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سمع النداء فلم يجبه فلا صلاة له الا من عذر۔ مطلب یہ ہے کوئی اگر جمعہ کے ندا اذان سنے، جمعہ کا وقت ہو گیا، تب تو پھر فلا صلاۃ لہ، ان کے لیے کوئی نماز نہیں ہے، وہ جمعہ ہی کے لیے اس کو جانا ہے، وہی ان کے لیے نماز ہے۔ آگے بتاتا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم الا من عذر، جس کے لیے عذر نہیں ان کے لیے یہ بات ہے۔ فقالوا یا رسول اللہ، صحابہ پوچھا اے اللہ کا پیارا نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما العذر، عذر کیا ہے؟ آپ نے قال حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خوف او مرض، خوف ایک تو ڈر ہے، او مرض ایک تو بیماری ہے، یہ دونوں عذر ہے۔ ابھی جو کووڈ-19 کے چپیٹ میں پورا دنیا آئے ہیں، کچھ حد تک ہمارے فجی والے بھی ہیں، تو ہمارے لیے بے شک یہ ڈر کے مقام ہے۔ ہم ڈرتے ہیں کیونکہ ہم یہ حالات کے بارے میں کم جانتے ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے، اپنا فجی کے جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے، منسٹری ہے، گورنمنٹ ہے، وہ اس کے بارے میں ہم لوگوں سے زیادہ جاننے والے ہیں۔ وہ لوگ بتاتے ہیں پبلک گیدرنگ نہیں ہونا چاہیے، اس کے ذریعے آپ بیماری پھیلیں گے، اس لیے ہی اس کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے اجازت نہیں۔ آپ لوگ سوشل ڈسٹینس کا پابندی رکھیں اور بار بار اپنے ہاتھ دھوئے، یہ تمام باتیں ان کا طرف سے جب آتا ہے تب جمع ہونا خوف ہے، ڈر ہے، اس لیے بے شک ہمارے لیے جمعہ کے لیے عذر ہے، یعنی ہم لوگوں کے اوپر ابھی جمعہ فرض نہیں ہے۔ امام نووی رحمت اللہ علیہ صاف ستھرا بتاتا ہے۔ اور بیماری بھی، چاہے کوئی اور بیماری یا کووڈ کا بیماری پیٹ میں کوئی پڑ گیا، ان کا چاہیے اپنا گھر پر رہے، ان کے لیے جمعہ فرض نہیں ہے۔ اس لیے وہ صبح اپنا دل سے نکال دے جمعہ میرا اوپر جمعہ واجب ہے، ہم پڑھ نہیں پاتا کیا کرے، نہیں۔ اور جو بات یہ حدیث بھی علماء کرام سے آپ ضرور سنا ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ان دونوں میں سے روایت ہے، آپ فرماتا ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم فرماتے ہوئے سنے ہیں لَيَنْدَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَضْعِهِمُ الْجُمْعَاتِ أَوْ لَا يَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، لوگ جمعہ ایک نہیں، ایک سے زیادہ جمعہ یہ پلورل ہے، عربی گرامر کے مطابق اقل الجمع ثلاث،
प्लूरल अरबी में बनता है 3 से। 3 जुमा अगर कोई लगातार छोड़ दिए, छोड़ने वाला काम बंद कर ले, अगर ऐसे किया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके दिल में मोहर लगा देता है, यानी वहां फिर अच्छाई के लिए जगह नहीं है। तुम लयकूनन्न मिनल गाफिलीन, फिर और गाफिल लापरवाह गाफिल लोगों में वो शामिल हो जाता है। ये भी हदीस है, लेकिन ये हदीस के अंदर भी मतलब यही है बिना उज़र, बिला उज़र जो जुमा छोड़ लेते हैं उनके लिए ये बातें हैं। और हम फर्ज कर लो जुमा के लिए हम तरस रहा है, तड़प है, लेकिन हम बड़े दुख के साथ घर पर बैठता है कि हमें सवाब मिलेगा, वो तो है, जुमा न पढ़ने के गुनाह तो है ही नहीं। और हदीस के रोशनी में देखा जाए और सवाब है उसके लिए, वो घर पर ही रहना उनके लिए सवाब है। इमाम अबू दाऊद तबरानी जैसे इमाम लोग रिवायत किया वाला है कि हदीस में बताता है, उसका मफहूम ऐसे है, एक शख्स सब्र करके अपना घर में बैठा है और उसके बैठने की वजह से लोग उससे भी और वो लोगों से भी महफूज रहता है, यानी उसके जरिया लोगों को कोई तकलीफ नहीं पहुंचता, लोगों के जरिया उनको कोई तकलीफ नहीं पहुंचता। इस तरह सब्र करके अपना घर पर चुप बैठा है तो उसके लिए जन्नत है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलिशान। इसलिए सब्र करके घर में बैठने से हमें और सवाब मिलता है। वहां फिर कानून कोनों को तोड़कर फिर मस्जिद की तरफ जाएं, वहां से वो डिपार्टमेंट के हाथ में पड़ जाए, फिर उसके लिए कानूनी हालात से फिर गुजरना पड़ता है, इस्लाम का बेइज्जती होता है, इसमें नहीं फायदा। घर पर बैठने से उनके लिए जन्नत है। एक और रिवायत में है, ऐसे हालत में सब्र करके घर में बैठने वालों का शहीदों का सवाब है। इसलिए अब दिल से ये शुबा निकाल दें। हाँ, जरूर उस वक्त घरों में जोर पड़ना और हमेशा के लिए यौम जुमा के अंदर जो पाबंदियां हैं, जो वज़ाइफे हैं, ये तमाम करना, सूरतुल कहफ की तिलावत, कसरत के साथ दरूद पाक पढ़ना, नाखून काटना, गुस्ल करना, अच्छा से अच्छा कपड़ा पहनना, जुमा के इंतजार में वो वक्त के अहमियत को समझते हुए तैयार होकर बैठना। या अल्लाह, हर हफ्ता इस वक्त मैं जुमा में जाता था, आज मौका नहीं है, लेकिन मैं आज मेरा घर पर जोर पढ़ूंगा। और इमाम शाफिई रहमतुल्लाह अलैह कौल के नजदीक वो जुमा के बदले में वो जोर जो घर पर पढ़ते हैं वो जमात के साथ पढ़ना, उसमें ज्यादा सवाब है। घर में बाप है, 2-3 बेटे हैं, उनमें जो सबसे ज्यादा इल्म रखता है उनके आगे कर लो, बाकी पीछे वो जमात बना। इतना सुनने के बाद आपको ये तो साफ जाहिर हो गया होगा हमारा पीजी के जो हालात के मुताबिक अभी जैसे हो रहा है, हमें कोई घबराने का बात नहीं है। घरों में जुमा वगैरह कायम करने की कोई जरूरत नहीं। मस्जिद में इतना मौका है, साधारण ज़ोहर वगैरह के लिए जो गवर्नमेंट मौका देता उतने ही लोगों से जुमा पढ़ लिया तो अलग बात है। उसके बाद फिर तमाम के लिए बेहतर यही है अपना घरों में ज़ोहर नमाज जमात के साथ पढ़ना है। ये बातों को जरूर ध्यान में रखें। अब हमारा खास मौजू तक पर कुछ बातें करता हूं। शअबान के आखिरी रोज प्यारा नबी अशरफुल खल्क मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये खुतबा दिया और खुतबा के अंदर आप फरमाया
أيها الناس إنه قد أظلكم شهر عظيم فيه ليلة خير من ألف شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا. اے لوگوں، ہمارے اوپر ایک خاص مہینہ سایہ ہوا ہے، آنے والا ہے. وہ مہینہ کے اندر ایک رات ایسے ہیں وہ 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے. اور وہ مہینہ کے دنوں میں روزہ رکھنا فرض ہے، اور وہ مہینہ کے تمام راتوں کے اندر قیام کرنا یعنی تراویح نماز پڑھنا، اس کے اللہ رب العزت سنت قرار رکھا ہے. اور بھی یہ مہینہ کے بارے میں بہت تفصیل سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس خطبہ کے اندر بیان دیا، اور یہ بھی فرمایا من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ندى فریضۃ فیما سوا. یہ مہینہ کے اندر کوئی سنت عمل کوئی اگر کر لیا، کوئی نیک عمل وہ کیا تو ان کے ایک فرض عمل کا برابر ثواب ملے گا. ومن ادى فیہ فریضۃ کان کمن ادى 70 فریضۃ فیما سوا. یہ مہینہ کے اندر کوئی ایک فرض ادا کرے، ان کے لیے باقی مہینوں میں 70 فرض ادا کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے. پھر فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے، صبر کا ثواب جنت ہی ہے. یہ خاندانی رشتہ جوڑنا، اپنا بیوی بچوں کے ساتھ بہت زیادہ خرچ کرنا، اور یہ تمام چیز اس کے اندر کرنا ہے. اور مومنوں کے رزق کے اندر اللہ رب العزت مہینہ کے اندر بہت زیادہ برکت دیتا ہے. اسے مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فطر فیہ صائما کان لہ مغفرۃ من ذنوبہ وعتق رقبتہ من النار وکان لہ مثل اجرہ من غیر ان ینقص من اجرہ شیء. یعنی جو کوئی ایک روزہ دار کو یہ مہینہ کے اندر افطاری کرایا، اس کے لیے بہت بڑا ثواب ہے، اس کے گناہوں کا بخشش کا ذریعہ ہے، اور ان کو جہنم سے بچا دیا جاتا ہے. اور ساتھ ساتھ وہ روزہ دار کا کتنا ثواب ہے اتنا ہی ثواب افطاری کرنے والوں کو بھی ملے گا، اور روزہ دار کے ثواب میں کوئی کمی بھی نہیں ہوگا، ان کا پورا ملے گا، افطاری کرنے والوں کو بھی پورا ملے گا. تب کچھ لوگ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس کلنا نجد ما یفطر الصائم. ہم لوگ کچھ ایسے غریب لوگ بھی ہیں، ہم لوگ کے پاس ایک روزہ دار کو افطاری کرانے کے لیے تمام چیز مہیا کرنے کی قابلیت نہیں ہے. تب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعطی اللہ عز وجل هذا الثواب من فطر صائما على مدقة لبن او تمرة او شربة ماء. ایک گوڑ دودھ یا ایک کھجور، نہیں تو ایک گھٹ پانی، یہ دے کر بھی ایک روزہ دار کے لیے افطاری کے اہتمام کیا، ان کو بھی یہی ثواب ملے گا. ہاں اگر کوئی پیٹ بھر کے کھانا دیا، اچھا سے کھانا دیا، پانی دیا، تمام چیز اگر دیا تو ان کا ثواب اور زیادہ ہے. آقا نے فرمایا سقاہ اللہ من حوضی شربتا لا یظمأ حتی یدخل الجنہ. ان کے یہ ثواب ہے، اللہ رب العزت کل قیامت میں ان کے حوض الکوثر سے پلائے گا
وہ جو پی لیا تو پھر جنت میں داخل ہونے تک پھر ان کے لیے کوئی پیاس نہیں رہے گا۔ اس لیے ہر کوشش ہمیں افطاری کا اہتمام مسجدوں میں نہیں کرا سکتا ہے، گھر گھروں میں چاہے مرد چاہے عورت روزہ دار ہے ان کے لیے افطاری کے چیز وغیرہ پہنچا کر افطاری کے لیے اہتمام ضرور کر سکتا ہے، اس پر زور دینا بہت ضروری ہے۔ پھر آپ نے فرمایا وَهُوَ الشَّهْرُ الْأَوَّلُ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، یہ وہ مہینہ ہے اس کے جو اول حصہ جو پہلا 10 روز وہ رحمت کا 10 ہے، بیچ والا 10 روز مغفرت کا 10 ہے، آخری 10 روز عتق من النار جہنم سے عتق ملنے والا، بچاؤ ملنے والا 10 ہے۔ اس لیے ہم لوگ پہلا 10 میں پڑھتا ہے اللہم رحمنی یا رحم الراحمین، جو ٹائم ٹیبل آپ کے لیے ہارڈ کاپی کی صورت میں بھی سافٹ کاپی کی صورت میں بھی دیا ہے، اس کے اندر یہ لکھا گیا ہے پہلا 10 روز میں زیادہ سے زیادہ پڑھتے رہو اللہم رحمنی یا رحم الراحمین، یہ رحمت کا طلب کرنے والے دعا ہے۔ دوسرا جو 10 ہے اس کے اندر مغفرت کا طلب کرنا ہے، کیونکہ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، بیچ والا 10 مغفرت کا 10 ہے، اس لیے اللہم اغفر لی ذنوبی یا رب العالمین۔ آخری جو 10 روز ہے عتق من النار کا 10 روز ہے، اس میں پڑھنا ہے اللہم اعتقنی من النار وادخلنی الجنت یا رب العالمین۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی مہینہ میں تم لوگ 4 چیز بہت زیادہ پڑھتے رہنا، اس میں 2 چیز ایسے ہیں وہ پڑھنے سے آپ لوگوں کا رب بہت خوش ہو جاتا ہے، اور دوسرا تو 2 چیزیں اس سے آپ لوگ کوئی چھٹکارا نہیں، اس کا بغیر کوئی چھٹکارا نہیں ہو، کرنا ہی ہوگا، آپ کو ملنا ہی ہوگا، ایسے 2 چیزیں پھر آپ بیان کیا۔ پہلے جو 2 چیزیں اس کے ذریعہ اللہ رب العزت بہت خوش ہو جائے گا، وہ چیز کیا ہے؟ شہادت ان لا الہ الا اللہ، اللہ کا سوا کوئی معبود نہیں، اس کے گواہی دیتے رہنا ہے، وہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اور ایک چیز جو اللہ رب العزت کا خوش کرنے والا چیز، اللہ رب العزت سے بہت خوش ہو جائے گا، وہ چیز کیا ہے؟ تستغفرونہ، تم لوگ اللہ رب العزت سے مغفرت طلب کرنا ہے۔ اس لیے ہم لوگ پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ استغفر اللہ، یا اللہ میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، اس کا مطلب وہی۔ اور 2 چیز اس کا بغیر کوئی چارہ ہے ہی نہیں، اس سے کوئی چھٹکارا نہیں، ہم لوگ کو ملنا ہی ہے، وہ چیز کیا ہے؟ وہ اللہ رب العزت سے جنت مانگنا ہے اور جہنم سے بچاؤ مانگنا ہے۔ اس لیے ہم لوگ آگے پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ استغفر اللہ واسألک الجنۃ واعوذ بک من النار۔ اب ہم روزے کے جو رکن ہے، ضروری چیز ہے، وہ ہے رات میں نیت کرنا۔ دوسرا دن آنے والا روزہ کے لیے فجر سے پہلے نیت کرنا ہے۔ نویت صوم غد عن اداء فرض رمضان هذه السنة للہ تعالی، ہر ایک روز کے لیے اس سے پہلے جو رات آتی ہے اس میں اسی طرح نیت کرنا ہے۔ نویت صوم غد عن اداء فرض رمضان هذه السنة للہ تعالی، نیت کرتا ہوں میں اس برس کی رمضان شریف کی فرض روزہ کل ادا کرنے کو اللہ کے واسطے۔ پھر دوسرا رکن ہے تمام روزہ کو توڑ دینے والی چیزوں سے بچ کے رہنا ہے، جیسے کھانا ہے، پینا ہے، اور جنسی شہوات سے تعلق رکھنے والا تمام چیزوں سے رکنا ہے، یہ تمام چیز کرنا۔ اور روزے کے لیے سنت بھی ہے، جیسے افطاری کرتے وقت جلدی کرنا،
تہجیل کرنا، یعنی صبح ہو گیا، اب مغرب ہو گیا ہے، تب پھر اب نماز بھی پڑھ لے گا، اس کا بعد افطاری کرے گا، ایسے نہیں، جلدی سے افطاری کر لے۔ اور افطاری کرتے وقت کھجور سے کریں، کھجور اگر نہیں ملا تو پانی سے افطاری کریں۔ کھجور بھی پانی بھی دونوں ساتھ استعمال کرنا سب سے بہتر ہے۔ اگر صرف کھجور سے افطاری کیا تو اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، تھوڑا اور تفصیل میں اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، یہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ کم سے کم اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت یہ ذکر پڑھ لیں۔ اور ساتھ ساتھ اگر پانی بھی پیا تو یہ بھی جوڑے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ۔ اسی طرح ہر روز ہر رات میں سحری کرنا، فجر سے پہلے پہلے، یہ بھی سنت ہے۔ اور سحری دیر کرنا، مطلب عشاء وغیرہ پڑھ کے پھر جلدی 12 بجے 1 بجے سب ہم لوگ سحری کرنے سے بہتر ہے فجر سے تھوڑا پہلے، تقریباً 10 منٹ 50 آیت پڑھنے کا جتنا وقت لگے گا اتنا وقت سے پہلے پہلے کر لو۔ سحری کرنے کے بعد تقریباً 10 منٹ باقی رہے، اتنا دیر کر کے سحری کرنا، یہ ایک سنت ہے۔ اور اس میں جتنا ہو سکے نیک اعمال زیادہ کرنا، قرآن پاک کی تلاوت زیادہ کرنا، درود پاک زیادہ پڑھنا، زیادہ صدقہ و خیرات کرنا، اور اپنا تمام اعضاء کو گناہوں سے بچا کر رکھنا، بالخصوص زبان، جھوٹ سے، غیبت سے، نمیمت سے، گالی گلوچ سے، ایسے تمام چیزوں سے بچا کے رکھنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم روزہ رکھا پھر ہی تمام چیزوں سے اگر ہم نے نہیں بچا تو پھر اس کے روزے کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے، ان کے بھوک اور پیاس کا علاوہ کوئی اور ثواب باقی نہیں رہے گا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگ کو سکھایا ہے۔ ساتھ ساتھ تمام ایسے خوشحالیوں کے دو منورنجن کا چیزیں ہیں، سننے والا گانا وغیرہ سمجھو، نہیں کوئی منورنجن کا دیکھنے والا چیز، نہیں تو عطر وغیرہ جو مہکنے والا چیز، ان تمام چیزوں سے بچ کر میں اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے۔ اسی طرح وقت گزارنا بھی سنت ہے، یہی روزہ کے راز ہے۔ اور روزہ کے رکھتے ہوئے پھر زوال کے بعد مسواک نہ کرنا بہتر ہے، مسواک کرنا مکروہ ہے۔ یہ تمام چیزوں کا بھی یاد رکھیں۔ اور ایک چیز یہ ہے، روزہ کے اہمیت کو سمجھتے ہوئے میں روزہ دار ہوں یہ سمجھتے ہوئے اپنے وقت گزارنا ہے۔ اگر فرض کر لو کوئی آیا ہم لوگوں سے غصہ کرنے لگا، نہیں تو گالی گلوچ بکنے لگا، تب اس کا بدلے میں بھی ادھر گالی گلوچ بکنے کے لیے کوئی اجازت نہیں ہے۔ حدیث میں آیا ہے اس سے بتا دو انی صائم، تم جو بولنا بولو، میں روزہ دار ہے، ہمارے لیے اجازت نہیں ہے تمہیں جواب دینے کے لیے۔ ان تمام باتوں کو یاد رکھتے ہوئے آپ تمام روزے ایک بھی روزہ نہ چھٹ پائیں، تمام روزہ رکھیں۔ روایت میں آیا ہے اگر کوئی رمضان شریف کے اندر ایک روزہ چھوڑا، اس کا ثواب پانے کے لیے اگر زندگی بھر روزہ رکھے تب وہ بھی رمضان مہینہ کے اندر کے روزہ کے برابر نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے ایک بھی روزہ نہ چھوڑ پائیں۔
کیونکہ وہ فرض ہے، اور ایک بھی تراویح نہ چھڑ پائے وہ سنت ہے۔ کیونکہ میں اپنا گفتگو کے شروعات میں ایک حدیث شریف بتایا تھا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو اللہ سے ثواب ملے گا یہ سوچ کر اور ایمان کے ساتھ روزہ رکھا، ان کے بیتے تمام گناہوں کے بخشش کا ذریعہ ہو جاتا ہے، ان کے وہ گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے، اس لیے روزہ چھوٹ نہ پائیں۔ اور یہ بھی مسجدوں میں افطاری کا انتظام نہیں ہے اور تراویح کا انتظام نہیں، اس لیے ہم آرام سے گھر پہ بیٹھے بے فکر بیٹھے، کبھی اجازت نہیں۔ بے شک تمام تراویح کے اہتمام کرو، گھر میں جو کوئی ہے تمام مل کر جماعت کے ساتھ تراویح بھی، مغرب بھی، عشاء بھی، باقی نماز بھی پڑھنے کے لیے کوشش کرنا، اس کے اندر بہت ثواب ہے۔ باپ اور کچھ بیٹے ہیں، جیسے میں پہلے بتایا اسی طرح جو زیادہ سمجھدار ہے، علم میں ہے، ان کے آگے کر کے پیچھے پڑھ سکتا ہے۔ اور شافعی قول کے مطابق پورے گھر والے، ماں ہے، باپ ہے، بیٹے ہے، بہن ہے، تمام بھی جماعت کے اندر شامل ہو سکتا ہے، لیکن سب بناتے وقت خواتین اس کے پیچھے رہنا چاہیے، پیچھے سب میں، اور مرد اور حضرات آگے رہے گا۔ فرض کر لو ایک باپ ہے اور ماں ہے، یعنی ان کی بیوی، اور دو بچے ہیں، دو بچیاں ہیں، تب اس میں جو امام ہے وہ آگے رہے گا، سیکنڈ صف میں وہ دو مرد رہے گا، چاہے باپ ایک بیٹا نہیں تو دونوں بیٹا جیسے بھی ہو، اور ماں اور بچیاں اور پیچھے رہے گا۔ اسی طرح سب بنا سکتا ہے۔ اس کا مسئلہ تھوڑا وسیع ہے، اگر کوئی ایسے مکس میں پڑھنا چاہے تو ان کے لیے بتا سکتا ہے، پھر فون وغیرہ کے ذریعہ ان کے زیادہ تفصیل کے ساتھ سمجھا سکتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے، اچھا موقع ہے، تمام مل کر جماعت کے ساتھ جب پڑھے، باقاعدہ ایک وقت پہ جب شروع کرنا ہے اور امام جانے کا پہلے سے ریڈی رہے گا، الحمدللہ گھر کے لیے بھی بہت برکت ہوگا۔ اللہ رب العزت اس مہینہ کو قدر کرنے کے لیے اور اس کے لیے ابھی سے تیاریاں کرنے کے لیے اللہ رب العزت تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ بھی آپ کے بتا دیتا ہوں، مغرب سے ہم تمام کا نظر مغرب کی طرف ہونا چاہیے۔ یہ آگے اکیلے الگ ایک عمل ہے، انتظار شہر رمضان، رمضان کے انتظار کرنا اور چاند دیکھنے کے لیے شوق کے ساتھ دیکھتے رہنا، یہ بھی ایک خاص عمل ہے۔ اس لیے تمام سے گزارش ہے، ڈپ کے مغرب سے پہلے آپ کوئی ایسے خاص جگہ جا کر بھی، نہیں تو اپنا گھر بیٹھے بیٹھے بھی چاند دیکھنے کے لیے کوشش کرنا۔ اگر چاند دکھا گیا تو آپ ضرور اپنا مساجد کے، اپنے ایریا کے عالم، امام یا پریسیڈنٹ کوئی کبھی آپ اطلاع کر سکتا ہے، پھر باقاعدہ علماء بورڈ تک پہنچا دیا جائے گا، پھر اس پر فیصلہ کیا جائے گا۔ اور اگر چاند نہیں نظر آیا بک کے، تب تو پھر فرائیڈے مغرب سے لے کر روزہ کی پہلی رات ہوگا اور شنیچر کے پہلا روزہ ہوگا۔ اللہ رب العزت اچھے سے اچھے طریقے سے یہ مہینہ کے ادب کرتے ہوئے تمام روزہ رکھنے کے لیے، تمام تراویح پڑھنے کے لیے، زیادہ نیکیاں کرنے کے لیے ہم تمام کا توفیق عطا فرمائے۔ تمام مرحومین کو اللہ رب العزت مغفرت عطا فرمائے، تمام کا قبروں کا منور فرما دے، ہم تمام کبھی اللہ رب العزت عمر دراز کرے تاکہ زیادہ عبادت کرنے کے لیے توفیق ملے۔ آخری دم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ذکر کے ساتھ، یعنی کلمہ کے ساتھ، توبہ کے ساتھ، ایمان کے ساتھ موت ملنے کے لیے توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔